جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو مان لیا کرتے ہیں، اور جہاں ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے ملک چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں جیسے انہوں نے کمبل تانا ہوا ہے۔ بہرحال اب پھر شعلے نوا واعظ، دھماکے خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والے ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والے امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، حضرت مولانا و مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذہن میں چراغاں ہے روح جگمگائی ہے، ذہن میں چراغاں ہے روح جگمگائی ہے، آج کی اس محفل میں بس یاد تمہاری آئی ہے۔ حضرت مفتی شعیب صاحب تشریف لائیں اور اپنے تجربات کی روشنیوں میں اس محفل کو جو ہے سالار کارواں کی حیثیت سے تمام عنوانات پر تبصرہ فرماتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا کر اختتامی دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا و مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے نوجوان بھائیوں، پردہ نشیں، میری مائیں بہنیں، دعا کا وقت چل رہا ہے۔ بس آپ حضرات دعا فرمائیے کہ چند منٹ میں آپ حضرات سے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے بہت سے ماں باپ کو، آپ نے بہت سے دوست و احباب کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ہر انسان اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا کرے، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری گھر والی میرا حق ادا کرے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے، اولاد یہ چاہتی ہے کہ باپ ہمارے حقوق کی ادائیگی کرے۔ بہرحال ایک نظام چل رہا ہے، ہر انسان
اپنے حق کی آواز اٹھا رہا ہے، بلند کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ اللہ کے نیک بندے اس روئے زمین پر بہت کم ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کہ باپ یہ چاہے اولاد کا کوئی حق میرے ذمے باقی نہ رہے، اور اولاد یہ چاہے کہ میرے ذمے باپ کا کوئی حق باقی نہ رہے، شوہر یہ چاہے کہ میری اولاد، میری گھر والی کا کوئی حق میرے سے متعلق نہ رہے۔ بہرحال اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، جو اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے، اپنا حق چاہتا ہے، بہرحال وہ اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن انسان بڑھیا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حق کو اگرچہ ضائع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن ذہن میں، دماغ میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو تو میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے۔ باپ بھی سمجھے، اولاد بھی سمجھے، تو یہی میں مختصراً آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ گیا اور اس باپ نے کہا، امیر المؤمنین، میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے۔ اس نوجوان نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، میں اپنے باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، تمہارے باپ کا تم پر حق ہے۔ میرے بھائیوں، مختصر وقت میں مختصر بات دے کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، کیا میرے باپ کا میرے سے متعلق یہ حق ہے؟ میرا بھی کوئی حق میرے باپ سے متعلق ہے۔ اے نوجوانوں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور کچھ ایسے لمحات میں چل رہے ہیں، ایسی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائیں گے۔ اے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نوجوان نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق نے بتایا، ہاں ہاں، اولاد کے باپ پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا؟ پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے ماں کا صحیح انتخاب کیا جائے، یعنی اپنی شریک حیات نیک و صالح اختیار کی جائے، اپنی زندگی میں اچھی خاتون کو لایا جائے۔ یہ اولاد کا حق ہے باپ پر کہ اس کے لیے ماں صحیح ہو، اللہ کی نیک بندی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اللہ کے کلام کو پڑھنے والی ہو، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والی ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اس نوجوان نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں کا انتخاب صحیح ہو، تو اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، میری ماں تو بدنام زمانہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی مولانا بتلا رہے تھے کہ آج ہماری مائیں جب نیک نہیں، اولاد کہاں سے نیک؟ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سینے سے لگائے ہوئے ہیں،
बच्चा सिर्फ दूध नहीं पी रहा है, बच्चा माँ के जहन, माँ के दिमाग, माँ की सोच, माँ की फिक्रों को पढ़ रहा है। माँ अपने बच्चे को दूध तो पिला रही है, लेकिन मेरे भाइयों माँ के सामने जो मोबाइल चल रहा है, फिल्में देख रही है, गाने सुन रही है, वो अपने आप को जिस चीज में मुब्तला किए हुए है, वो तमाम की तमाम चीज उसके बच्चे के ज़हनो दिमाग में उतर रही है। यही बच्चा जब बड़ा होगा तो अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करने वाला होगा। हाँ, अगर माँ नेक है, अपने बच्चे को बावजू होकर दूध पिला रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ती हुई दूध पिला रही है, हाँ माँ हमल से है, माँ पेट से है, माँ की चाहत ये है, माँ की तड़प ये है कि मेरी औलाद नेक बने। ए मेरे भाइयों, ए मेरी माँ, अगर तुम्हारी चाहत ये है कि तुम्हारी औलाद नेक बने, तो खुदा की कसम जब आप पेट से हो, आप पेट की हालत के अंदर हो, तो उसी वक्त से अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़बान पर आपके अल्लाह का जिक्र हो, आपके ज़हनो दिमाग में अल्लाह की फिक्र हो, आप अल्लाह करती हुई अपने बच्चे को दूध पिलाएं और हमल की हालत में कसरत से कुरान पढ़ें। हाँ, यकीनन अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा, बायजीद बुस्तामी जैसा अल्लाह का वली पैदा होगा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि जैसा अल्लाह का नेक बंदा होगा, इमाम शाफई जैसा होगा, इमाम मालिक जैसा होगा, शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी जैसा होगा। हाँ, मुझे कहने दो मेरे भाइयों, अल्लाह का वली उस माँ की कोख से पैदा होगा। जब माँ नाफरमानी में अपने आप को गिरफ्तार किए हुए है, तो खुदा की कसम ए माँ, तेरी कोख से अल्लाह का नेक बंदा नहीं बल्कि फासिक व फाजिर पैदा होगा, तेरा नाफरमान पैदा होगा, अल्लाह का नाफरमान पैदा होगा, नबी का नाफरमान पैदा होगा। ए मेरी माँ, अगर आप चाहती हो कि आपकी इताअत करने वाली आपकी औलाद बने, तो आपको अपनी औलाद की तरबियत अच्छा करना जरूरी होगा। तो पहला हक ये उस नौजवान का ज़ाय किया। दूसरा हक जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, दूसरा हक यह है कि बच्चे का नाम सही रखा जाए। उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरा नाम जुआल रखा, जिसके माना गोबरेला, गोबर में रहने वाला कीड़ा। मेरे बाप ने मेरा हक ये ज़ाय किया, पहला हक भी ज़ाय किया, दूसरा हक भी ज़ाय कर दिया, और तीसरा हक जो अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया वो हक ये था कि बच्चे को तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए। तो उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आज 19 साल का हो गया, मेरे बाप ने न तो मुझे पढ़ाया है न मुझे तरबियत दी है, कोई चीज से मुझे किसी चीज से आरास्ता नहीं किया है। तो बाप ने उस तीसरे हक को भी ज़ाय कर दिया। ए मेरे भाइयों, ए मेरे नौजवानों, हजरत उमर फारूक को गुस्सा आया और आने के बाद कहा कि दफान हो जाओ, चले जाओ। जब तुमने अपनी औलाद के हुकूक को ज़ाय कर दिया तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे हुकूक की अदायगी नहीं कर सकती है। ए मेरे भाइयों, अपने औलाद के हुकूक की अदायगी की फिक्र करो। ये आपके जिम्मे 3 हक, आपकी औलाद के माँ का इंतखाब सही नाम और तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए, तालीम और तरबियत से उसको आरास्ता किया जाए। आज बाप सोचता है कि मैं अपने बेटे को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाकर मर जाऊं, जमीनें खरीद कर अपनी औलाद के लिए चला जाऊं। हाँ, सुन ले ए मेरे नौजवान, आजा प्यारे पैगंबर की तहलीज पर आजा, प्यारे पैगंबर की चौखट पर आजा, मेरे नबी से पूछ ले कौन सी जमीन छोड़ना बेहतर है, दुकानें छोड़ना बेहतर है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया, मेरे प्यारे हबीब ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसनिन। मेरे आका ने फरमाया कि बेहतरीन तोहफा औलाद के लिए यह है कि उसको तालीम और तरबियत से आरास्ता करके माँ बाप इस दुनिया से चले जाए। आज हमारा बच्चा, मेरे भाइयों, जनाजा पड़ा हुआ है, बाप का जनाजा सजा हुआ
ہے لوگ پڑھنے کے لیے نماز جنازہ آ رہے ہیں، لیکن بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ نے اس کو نماز جنازہ نہیں سکھائی ہے۔ ہاں، اس نے نماز جنازہ نہیں سکھائی۔ اس نے سوچا کہ تو کمانے کی مشین ہے، صبح میں نکل جا، شام میں آ کر بڑھ، تیرا کام صرف کمانا ہے، کمانا ہے، کھیتی کرنا ہے، کاشتکاری کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے۔ ہاں، تیرا ایک کام تو ہے، لیکن صرف یہی کام نہیں ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے مر جا، اس کو قرآن سکھا کر مر جا، اور اس کو اللہ کے قرآن سے جوڑ کر چلا جا۔ اے میرے بھائی، جب تیرا انتقال ہوگا یہ کہے گا کہ یہ میرا باپ ہے کہ جس نے مجھے پڑھایا، جو میرے لیے نہ سردی دیکھتا تھا نہ گرمی دیکھتا تھا، قربانی میرے باپ نے دی ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں گا۔ یہ اس بچے کی چاہت ہوگی، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے بچوں کی صورتحال قرآن کی تعلق سے تو یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن سے بالکل دور، حدیث سے دور، مدرسے سے دور، مکتب سے دور۔ نئے معلوم کہ آپ کس کی امت میں ہو، نئے معلوم تم کس کے بندے ہو۔ خدا کی قسم، آپ جلسے میں آئے ہیں، بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں، ہمارا رب کیا ہے، ہم کس کے بندے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، ان کو مدرسوں سے جوڑو۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، ایک باپ نے کہا میری بیٹی نے انٹر کیا، میں نے ماشاءاللہ بہت اچھا، اور میں نے یہ کہا کہ قرآن پڑھ لیا، فلاں چیز سیکھ لی، اردو پڑھ لیا۔ میں سچ بتلا رہا ہوں، میں نے اس سے معلوم کیا بیٹا ایمان مفصل سناؤ، یاد نہیں۔ دوسرا کلمہ میں نے کہا کہ سناؤ، یاد نہیں۔ پہلا کلمہ سنایا، پہلا کلمہ جو سنایا ہے وہ بھی ادائیگی کے ساتھ نہیں سنایا۔ کیسے معاشرے کو جنم دے رہے ہو، کیسے معاشرے کو چھوڑ کر مر رہے ہو، کیسے معاشرے کو چھوڑ کر ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دوسرا کلمہ کیا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے ایمان مفصل کیا ہے، ان کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے، ان کو نماز یاد نہیں ہے، ان کو قرآن یاد نہیں ہے، ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ تم کس کی امت میں ہو، نبی کی ماں کا نام کیا ہے، نبی کے باپ کا نام کیا ہے، نبی کہاں پیدا ہوئے ہیں، نبی مکے میں آئے ہیں، نبی مدینے میں آئے ہیں۔ ہاں، میں سچ بتلا رہا ہوں اور یہ تلخ حقیقت ہے، خدا کی قسم آج میرا پورا معاشرہ اور پورا سماج اس آگ کے اندر جھلس رہا ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ تم کس کی امت میں ہو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی نسل کو عالم بنا لو، حافظ قرآن بنا لو۔ ہاں، کوئی عالم منع نہیں کرتا، کوئی مفتی منع نہیں کرتا، کوئی محدث منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیں، گریجویٹ نہ بنائیں، آپ اس کو پائلٹ نہ بنائیں۔ کوئی نہیں کہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ بناؤ۔ ہاں، مدرسے میں اگر پڑھانے کے لیے ایک مدرس کی ضرورت ہے، مسجد میں امامت کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیوں ہمارا بچہ تحصیل کا تحصیلدار بن جائے، تھانے کا تھانے دار بن جائے، اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائے، ایس ڈی ایم بن جائے، آئی پی ایس بن جائے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہماری تو یہ نسل، ہماری یہ قوم، یہ مسلم سماج اور مسلم معاشرہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو ارب پتی کھرب پتی بنا کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ہاں، تمہاری چاہت یہ ہے، خدا کی قسم اگر تم نے ان کی تعلیم کی فکر نہ کی، تربیت کی فکر نہ کی، تو یہ شرابی بنیں گے، عیاش بنیں گے، مکار بنیں گے، جوئے باز بنیں گے۔ ہاں، ماں باپ روئیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک ماں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کا لخت جگر کئی
کئی سال جیل کی سلاخوں میں رہ کر آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو جرم کیا تھا، جس جرم کی پاداش میں وہ جیل میں گیا تھا، میرے بھائی شراب کا عادی تھا، جرم کر کے گیا، اور جب وہاں سے نکل کر آیا، اس کی گھر والی کما کر مزدوری کر کے محنت کر کے اس کو اس کی جیل خانے میں پہنچا دیا کرتی تھی، اس کو خرچہ دے دیا کرتی تھی، لیکن جب وہ ظالم وہاں سے نکل کر آیا، آنے کے بعد جو اس کی عادت تھی، خصلت تھی، اپنی بیوی پر اس نے ترس نہ کھایا، رحم نہ کھایا، اس کو یہ ترس نہ آیا کہ میری شریک حیات نہ جانے کتنی رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے تڑپی ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہوگی، یہ مانے نہ جانے تیرے لیے، تیری رہائی کے لیے کتنے روزے بولے ہوں گے، اس نے کتنے روزے رکھے ہوں گے۔ اے نوجوانوں، میرے بھائیوں، وہ شراب کا عادی جب جیل سے چھوٹ کر آیا، اور آنے کے بعد جو اس کا مزاج تھا، اسی مزاج کے مطابق اپنی گھر والی کو مارنا، ماں کو گالیاں بکنا، وہی اس نے شروع کر دیا، اور اس کی ماں اللہ کے دربار میں اپنی جھولی پھیلا کر یہ کہہ رہی تھی، یہ پکار رہی تھی، مولا کریم اس کو، اس ناپاک وجود کو اس زمین سے اپنے پاس بلا لے، یہ گندا، یہ ناپاک، یہ غلیظ جانے کے بعد بھی سدھرا نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ہاں اگر تم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے، تربیت سے آراستہ نہیں کیا ہے، ان کو نہیں پڑھایا اور ان کو قرآن نہیں سکھایا، اچھی تعلیم نہیں دی، تو یہ آپ کے بچے شرابی، جواری، سٹیلچی، نہ جانے کیسے کیسے عیوب میں مبتلا ہو جائیں گے، ساری محنت آپ کی پوری زندگی کی ضائع کر دیں گے۔ اگر آپ کی زمین فروخت ہو کر آپ نے اپنے بچے کو پڑھا لیا، دکان بیچ کر اپنے بچے کو پڑھا لیا، سستا سودا ہے، خدا کی قسم بہت سستا سودا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑ لو۔ ایک ہمارا غیر مسلم بھائی 450 کمانے والا مزدور، اس سے میری بات ہوئی، اس نے کہا مفتی صاحب 4-5 ہزار روپے فیس کے ہر مہینے اپنے بچے پر لگا رہا ہوں، اور میرا غیر مسلم بھائی 450 کمانے والا اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے گزارا کرتے ہو؟ اس نے کہا مفتی صاحب سادہ کھا لیتے ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، میں جانتا ہوں، اور میرے ذہن و دماغ میں ایک بات ہے، اور یہ ہے کہ میں مزدوری کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائے، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ IPS بن جائے، ہاں کہ جب یہ اس گاؤں میں آئے گا، اس گاؤں کے نام کو روشن کرے گا، ضلع کے نام کو روشن کرے گا، اور وہ ایک ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں جب وہ بن کر آئے گا تو عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اس کو دیکھیں گی کہ کس کا شہزادہ آ رہا ہے، یہ کس کا فرزند آ رہا ہے، یہ کس کا نوجوان بچہ آ رہا ہے۔ ہاں یہ وہی نوجوان ہے کہ جس نے رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائلوں کو چھوڑ کر اپنی دوستی قلم سے کی ہے، اپنی دوستی کتاب سے کی ہے، اپنی دوستی ڈریس سے کی ہے۔ یہ بچہ جانتا تھا کہ میرا مستقبل تعلیم میں ہے، یہ بچہ جانتا تھا کہ میرا مستقبل پڑھنے کے اندر ہے، یہ بچہ جانتا تھا کہ اگر میں تعلیم کو حاصل کر لوں گا تو میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اپنے بچوں کی دوستی کتاب سے، قلم سے، ڈریس سے کر دو۔ خدا کی قسم ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ چیز اتار دو کہ تعلیم ہی انسان کو بلند بنانے والی، تعلیم ہی انسان کو ترقی دینے والی ہے، تعلیم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، میں اس بات کو کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں، جس بستی پر میرے بھائیوں بارش نہیں ہوتی ہے اس بستی کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی
ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اے بجھڑے کے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں، جہاں تک اس گناہگار کی یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب اپنے دلوں میں اس آواز کو داخل کر کے اور اپنے دلوں میں اور گریوانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تربیت دو۔ میں بس اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، من چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت باتیں کروں لیکن بس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے نوجوان، اس گاؤں کے بزرگ، اس گاؤں کے مائیں بہنیں جو یہاں جلسہ گاہ میں موجود ہیں، رب کریم سب کے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اندر تعلیم و تربیت کا جذبہ پیدا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے، تربیت سے آراستہ کریں۔ رب کریم یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ رب کریم جو اس مدرسے کی ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، یہاں کی کمیٹی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، مولا کریم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ ربا جو یہاں اس مجمع میں آئے ہیں، باہر سے علماء تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، ریاکار بندے ہیں، ذلیل و خوار بندے ہیں۔ ربا ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رات کے تقریباً 1 بجنے کے قریب ہے یا 12:30 بجنے کے قریب ہے، ربا جو بھی وقت ہو رہا ہے بڑی مقبولیت کا وقت چل رہا ہے، مولا کریم ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس مدرسے کو تعاون دینے والے ہیں، جنہوں نے دیا ہے، دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، حافظ بنے ہیں، یہ بننے کی تیاری میں ہے، مولا کریم سب کی محنت کو قبول فرما۔ ربا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اپنی جھولی تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، ربا ہم سب کی جھولی میں معافی کی بھیک ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں نہ جانے ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اے اللہ آج یہ پورا مجمع اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوا ہے، مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی آج تک گناہ کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کل پروگرام ہونا ہے، رب کریم اس کے لیے آسانیاں، راحتیں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما۔
فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس مدرسے کو میں دینے کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں، رب کریم ان کے ارادے کو قبول فرما۔ ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا